السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ. وہ پوچھنا تھا آپ سے, کل کہیں کوئی دعوت اٹینڈ کر کے آئے بول کے بتا رہے تھے. ارے کیا بولو یار, دعوتوں کا حصہ پھر ایسا زخم چھڑے آپ دعوتوں کے بارے میں. میں جان بوجھ کے چھیڑا. ارے آپ تو زخموں سے کھیلتے ہیں. ارے بات ایسی ہے, ارے شادی کی دعوت میں گیا, ایسا کئی دعوتوں میں جاتے جی جی لیکن کل کی بڑی تلخ دعوت تھی بولے. جی اس کا دعوت جا کے سمجھو آپ انتہائی اذیت ہو گئی سب کو, مہمانوں کو. جی. اس کی وجہ یہ ہے یار, آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. اثر میں نکاح مسجدوں میں, بعد میں جو ہے نوشہر ہے. ہاں ایک ویڈیو بھی آیا پرسوں وہ. جی بھائی لوگوں کو شعور ہونے کے بعد بھی کر رہے ہیں, یہ بڑا افسوس ہونا مجھے. جی لوگوں کو اچھا یہ میں آپ کو گارنٹی سے دیتا ہوں کہ کسی کو نہیں معلوم ہے, لا علم ہے کہ نہیں ہے کبھی. آج کل ہر آدمی کو علم ہے کہ بھائی مسجد میں نکاح کرنے کے بعد شام میں, رات میں, عشاء میں جلدی آ جانا چاہیے. وہ آ رہے نوشہ اپنے 11 بجے رات کو. بعض تو کل کی جو تقریب تھی اس کی تو اہمیت تو یہ ہے, آپ کے بتاؤں کیا بتاؤں افضل صاحب. باجا گاجا گھوڑا اڑا رہی کیا ہے یار یہ زمانے میں اتنا شعور ہو جانے کے بعد پھر بھی باجا گا. ارے کب سدھریں گے ہمارے لوگ, سمجھ میں نہیں آتا. ارے سمجھ سے باہر ہے بھائی. اصل ابھی ایک دو پوائنٹ آپ کو میں سمجھا. جی جی بولیے. کل کا حال بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. کل آپ جب آئے 11 بجے نوشہ آئے, نوشہ تک جو معلوم نہ پورے لگا جمع ہوتا ایسے جیسے کہ وہ سب ملٹری کے آرڈر کا بگل بجنے والی بھاگنا ہے پبلک کو, بس ویسا دیتا ہو کھانے کی طرف. اب کیا بتاؤ اتنا شاندار شادی خانہ کا رکھے انتظام جو فنا کریں, لیکن بدمزگی یہاں ہو گئی کہ دولہے صاحب جو آئے ہیں, دولہے کے والد, دولہے کے رشتے دار, جب تک کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کی صحتوں کا خیال نہیں, لوگوں کی ضرورتوں کا خیال ہے. موسم ایک بارش کا چل رہا, موسم ایک گرمی کا چلتا. ارے کسی موسم کا لحاظ نہیں رکھ رہے اور کیسے لوگ شادی کر رہے ہیں. ہاں احمد بھائی جی کچھ باتیں میں پوچھتا ہوں آپ سے. جی یہ جو آپ رو رہے, افسوسناک ہے. جا کے آ کے جو آپ اپنے مشکلات بتا رہے, جی آپ ایمانداری سے بتائیے, جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ 11-12 بجے آنے والے ہیں؟ معلوم تھا نا؟ نہیں ایسا کوئی ان کا ٹرینڈ معلوم نہیں تھا کہ ان کس فیشن سے جو ہے شریک ہو گئے. سب کو معلوم ہے کہ آج کل حیدرآباد مشہور و بدنام ہو گئے. حیدرآبادی تقریب 11-12 بجے کے بعد شروع. بے شک. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ معلوم ہے, کیا مجبوری ہے بھائی جانے کی آپ کو؟ ارے یار سنیے میں پوری بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ جواب دیجیے اس کا. آپ کو کیا مجبوری آ گئی کہ ایسے لوگوں کے بلاوے پہ آپ لبیک بول رہے جن کو آپ کی موجودگی کے ہونے کا کوئی احساس نہیں؟ جی ان کا پورا پیٹرن جو فکس ہو کے ہے وہ صرف ان کے اطراف, ان کے اپنے چوائس کے اطراف گھوم رہا. اس میں آپ کی حیثیت جو ہے پدیلا پدکنڈو فریم میں آپ ایک ہونا, سمجھ رہے؟ اچھا اب دیکھیے کیا آپ کو کیا کمی ہے, گھر میں کھانا نہیں بن رہا, بے شک الحمدللہ. تو پھر جب ایک میزبان آپ کو اتنا لائٹ لے کے پیش آ رہا ہے, دعوت نامہ دے دیا, بہت بڑا کام کر دیا, اب آپ تو آئیں گے ہی, ٹھیک ہے. تو اس لبرٹی کو اس نے جس طرح سے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے, اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا ضروری ہے کہ جانتے بوجھتے آپ وہاں جا رہے, پھر آپ شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹائم ہو گیا, وہ ٹائم ہو گیا, شوگر پیشنٹ, یہ وہ کیا؟ اور نہیں میں یہاں ایک چیز آپ کو بولنا چاہتا ہوں, یہاں بنیادی میزبان جو بھی ہے بنیادی چیزوں کا تو لحاظ رکھنا چاہیے. جیسے کہ وقت پہ آ جانا, جو بھی آپ بھلے مسجد میں نکاح کرو, کہیں بھی کرو, یا شادی خانے میں نکاح کرو, کچھ بھی کرو, لیکن وقت پہ آ جانا چاہیے. وقت پہ آ گیا تو معاملہ آگے کا تمام مراحل آسانی سے بڑھ سکتے, لیکن ہو رہی نہیں. وقت پہ آنا بھی ایک سنت ہے. جی ٹھیک, مسجد میں نکاح بہت بڑی سنت ہے. النکاح من سنتی کا ایک پارٹ ہے کہ مسجد میں منعقد کیجئے, اعلان کیجئے, ٹھیک ہے. جب چیزیں آپ سنت کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہ رہے جی تو پھر مسجد میں نکاح کرنے کے بعد جو کہ سنت سے ثابت ہے, کس چیز سے آپ اس چیز کو اپنے اوپر واجب کر لے رہے یا ثابت کر رہے کہ آپ نکاح کے دن لڑکی کے باپ کے خرچے پہ
دعوت کھانے کی نیت سے جا رہے ہیں, یا ان کو مجبور کبھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اتنے آدمی آئیں گے, آپ کو مہمان نوازی کرنا ہے. ایک طرف مسجد میں نکاح, سنت کی پیروی, دوسری طرف ایک باپ پر بوجھ ڈالنا جو کہ سنت کے عین منافی, کمپلیٹلی اگینسٹ دا سنت. تو یہ جو دو کام ملا کے کیے جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیا بولیں گے آپ؟ کوئی ایک نام دے سکتے آپ کہ یہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ آپ نام ڈیسائیڈ کر لیجئے. اب ہم بول کے جو ہے نا برے ہونا نہیں چاہتے. ان اے وے موقع ہوتا, کوئی ایک پرسنل میٹنگ ہوتی تو میں برابر بولتا, لیکن یہ ویڈیو پبلک میں جائیں گا. تو آپ لوگوں سے التماس یہ ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریے مسجد میں نکاح کی سنت, برابر, اور اس کے بعد ہر چیز غیر سنتی. بہت صحیح. تو ہم آپ کو سنت کا ماننے والا سمجھیں یا سنت کی دھجیاں اڑانے والا سمجھیں؟ نام کیا دیں آپ کو؟ آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے. اس کے بعد یہ بھی ڈیسائیڈ کریے کہ ایسی دعوت جو سنت سے ثابت نہیں ہے, وہاں پر آپ جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ یہ سب ستم ہو رہا, پھر بھی جا رہے. کیوں بھائی؟ کیا ضروری ہے؟ کسی کا دل نہیں توڑنا, یہی ہے نا. دل تو آپ توڑ کے آ چکے, اپنا توڑوا کے. کس کو فکر ہے آپ کے دل کی کہ بھائی احمد بھائی آئے ہوئے ہیں, ان کو وقت پہ کھانا دینا, کیونکہ میں میزبان ہوں, میری ذمہ داری ہے. وہ جب آئیں گے تو آگے بڑھ کے ان کا استقبال کروں. کہاں ہے یہ سب؟ ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن ہے نہیں ہے نا. تو آپ کو کیا مجبوری آ گئی کہ آپ منہ اٹھا کے جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا ہے, جانے تک معلوم نہیں ہوتا کس کا بیہیویئر کیسا رہے گا. آپ سمجھیے تھوڑا سا, ایک دوسرا رخ بھی سمجھیے جی. اب ایک میزبان ہے, ایک مہمان ہے, رخا ہے, ہم جا رہے ہیں, دعوت ہے, کھانے کی غرض سے نہیں جا رہے ہیں, وہاں پہ صرف اس کو مبارکبادی بھی دے رہے ہیں, خوشیاں کے اس کے ساتھ دینے کے واسطے جا رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے آپ سے جی. خطا کلامی. بتائیں. مبارکباد دینے جا رہے ہیں آپ, کس بات کی پتہ ہے؟ جی. ایک طرف اس بات کی کہ مسجد میں نکاح ہوا, لیکن آپ مسجد میں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ بہت کم لوگ ہیں. اوکے. اس کے بعد جو غیر سنتی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس پہ مبارکباد دینے چلے گئے آپ. اب آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریے کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیے, آپ جو بول رہے تھے. جانے کے بعد وہاں پہ وہ ایسا بیہیو کریں گے اور وہ موجود نہیں رہیں گے, مطلب جو تکلیف مل رہی ہے مہمانوں کو, کیا پتا ہوتا کس کون کیسا کرنے والا, وہیں جانے کا معلوم ہوا. آپ دو تین کچھ دنوں سے دیکھ نہیں رہے, لوگ اپنی اپنی تکلیف کے ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. ڈال تو رہے ہیں بھائی, میں آپ کی تکلیف کے ساتھ ہوں, ہم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. بات کیا ہے, ہر ایک کے ساتھ ایک ہی کسوٹی پہ نہیں کر سکتے. نہیں, بات سوال یہ ہے کہ جب آپ کو 90% معلوم ہے کہ حیدرآبادی بڑے بڑے شادی خانوں کا کیا ماحول ہے, سب کو پتہ ہے, سب تیار ہو کے 10:30 کے بعد ہی جا رہے. جب آپ وہاں پر مینٹلی ریڈی ہو کے جا رہے تو شکایت کرنے کا نہیں بنتا آپ پہ. اب آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہیں آگے بات کہ ایسی کون سی مجبوری ہے اور کس چیز کی مبارکباد دینے جا رہے. یہاں شادی کے معاملے میں سیلیبریشن صرف ایک ہے, اور وہ ہے ولیمہ. اور جس ولیمے میں بھی آپ جائیں گے سنت کے حساب سے ہو رہا ہے یا نہیں, یہ دیکھ کے آپ مبارکباد دے کے آئیے. اگر وہاں پر ایسے ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے تو اس وقت کیا کرتے؟ اس چیز کو بڑھاوا اور مبارکباد دیتے, یا پلٹ کے آ جاتے, یا تنبیہ کرتے؟ یہ چیزیں آپ جب دیکھ رہے ہو وہاں پر, پھر بھی آپ مبارکباد دے کے اسٹیج پہ چڑھ کے فوٹو, ہینڈ شیک, یہ سب کر رہے ہیں اس ولیمے میں. حالانکہ ولیمہ سنت ہے, ٹھیک ہے, ولیمہ اٹینڈ نہیں کرنے کے بارے میں سخت حکم ہے, لیکن ولیمہ کرنے کے طریقے پہ تو سنت ہونی چاہیے نا. اب یہاں پر جو ولیمے جن کے اندر احساس ہے وہ برابر ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ. میرے حساب سے تو 8-10% فنکشنز حیدرآباد میں بھی ایسے ہو رہے ہیں جو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے سنت کے حساب سے ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونے کے باوجود جا کر مبارکباد دینا, پھر شکایتیں کرنا, یہ میرے لیے تھوڑا سا عجیب چیز ہے. یہ شکایت کا مطلب یہ ہے, شکایت بشکل اصلاح ہے. جی, ایسا شکایت لازم اس پہ وہ نہیں کر دے رہے بھائی. ہم بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہتری کی جائے, اس میں اصلاح کی جائے, اپنے اصلاح کی طرف ہے وہ. بھائی ایسا آنے والے شادیوں میں, آنے والے تقاریب میں, ولیموں میں جو بھی ہیں, وہ لوگ اس کا لحاظ رکھے. ہر لوگ جو ہے عمر کے دراز لوگ آتے ہیں, لیڈیز ہیں, جینٹس ہیں, سب بھی ہر جگہ. آج کل صحتوں کا معاملہ سب کے ہر گھروں میں چل رہا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے نا خوشی کے ماحول میں اور اپنے
اپنی ہمت جوڑ کے لوگ آتے ہیں. ابھی آپ جیسا بولے نا کہ ابھی اتنا سب معلوم رکھ کے بھی آنے کا جو بول رہے ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمت جوڑ کے آتے ہیں. جی یہاں پر آپ کا 1 منٹ لوں گا. برابر. آپ کی ان ساری باتوں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ کسی کی خوشی میں شامل ہونا ہے. برابر. کھانا مقصد میں رہتا. کھانا مقصد, بہت اچھی بات ہے. اب آپ جب وہاں جا رہے ہو تو ایمانداری سے بتائیے لیڈیز کے لیے اور جینٹس کے لیے کون سے دولہے کے ذمہ دار لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں, کون سی دلہن کی ماں مہمانوں کا استقبال کر رہی ہے. یہ ہو رہا ہے یا وہ لوگ اپنے اپنے فوٹو شاٹس میں, اپنی ویڈیوگرافی میں اتنے منہمک کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا, آپ سے مل بھی لیے تو 2 سیکنڈ السلام علیکم بیٹھیے بس ختم. یہ کون سی خوشی کا شامل ہونا ہے؟ آپ سچ بات بتائیے. نہیں یہی ہے, ایسا بھی ہو رہا ہے. آپ جیسا بول رہے ہیں میکسیمم جو ہے نا ایسا ہی ہو رہا ہے. خرافات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لوگ اپنے جو اس میں لگ جائے, بالکل ایک سے پرٹیکولر ایک سرکل رہتا ان کا, بس اس میں اور آپ خاموش اسپیکٹیٹر ہیں, اس میں جو ہے نا گمسم رہتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اب ہم لوگ, ہمارا مقصد کیا ہے جی جانے کا, کہ جا کے جو ہے نا ان کی دعوتوں میں جو ہے نا شامل ہونے کا. کھانے کا مقصد ہٹا دیجیے آپ تھوڑی دیر کے لیے, کھانے کا مقصد نہیں ہے, لیکن وہ کھلا رہے ہیں, اب اس کو کیا کریں گے؟ تو سفر ہوئیے. نہیں, اب آپ کا مقصد یہاں یہ تھا کہ بھائی ان کو اوائڈ کریے. ہاں میں اس پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں, ایک ٹارگیٹ کو میں لاجیکلی بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ 90% لوگوں کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی دنیا کو دکھانے کے لیے اکثر, ٹھیک ہے, کہ بھائی ہم گئے نہیں تو برا مانیں گے, اس لیے آپ جا رہے ہو اور خود کو, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو رات کے 2-2 3-3 بجے رات تک جگا کے رکھ رہے ہیں, جس کے جو اثرات الٹے پڑ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے. فجر کی نماز, اسکول, یہ سب چھوڑ دیجیے, سب گیا. لیکن اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے, یہ تو ڈسکشن ہو گیا ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے, لیکن اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک مؤثر کیا کام ہو سکتا ہے, اس کے لیے ہمارا بولنا یہ ہے کہ آپ رخے سے ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ماجرا ہے. ٹھیک ہے, جس رخے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح فلاں مسجد یا فلاں شادی خانہ بعد مغرب, اور اس کے بعد ڈنر فالوز, ٹھیک ہے, جہاں پر بات ڈنر فالوز کی آ گئی وہاں پر یہ اعلان ہے کہ وہ چیز حضور کی سنت یا حضور کی صاحبزادی کا جو نکاح ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ, اس کے پیٹرن سے ہٹ گیا. کیوں؟ لڑکی کے ماں باپ پر یا اس کے بڑوں پر کسی قسم کا بوجھ کا وہ شادی کا ماڈل نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو بھی خرچہ ہوا, جو بھی ہوا, نوشا یا دولہا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پیسے سے کیا تھا. تو یہاں پر جب آپ رخے کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈنر فالوز, اس کا مطلب ہے لڑکی والے پہ بوجھ ہے. ٹھیک ہے, تو لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالنے کا مطلب خلاف سنت وہ چیز ہو چکی, اناؤنس ہو چکی. تو اب ان سب چیزوں کو, ایک سنت کو پسے پشت ڈالتے ہوئے کہ یہاں ٹوٹ رہی ہے, آپ صرف ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی برا نہ مان لے. کس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی برا نہ مان لے؟ اس نے جس نے یہ نہیں سوچا کہ حضور کی سنت توڑنے سے حضور کو کتنا برا لگا ہوگا, یہ آپ نہیں سوچ رہے. لیکن دنیا داری ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے ریلیشنز بنا, کیونکہ وہ بھی سنت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ رشتے مت توڑو. ارے صاحب, جب یہ اتنا بڑا رشتہ, اس رشتے کی جہاں کوئی وقت نہیں رہ پائی ہو, وہاں پر آپ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے اور ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے کہ بھائی مبارک ہو, آپ کی شادی جو حضور کے طریقے کے عین خلاف ہے, اس کی مبارکباد دینا واجب ہے. یہ ایک. اس کے بعد ولیمے پہ آئیے, کیونکہ دعوت کا پیٹرن تو ایک ہی ہے. شادی خانے پہ لیٹ میں گاجا باجا جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ایک مستند حقیقت ہے, بالکل, اور سب کو پتہ ہے. پھر بھی جانا ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے, یہ ان چیزوں کو پنپنے دیا جانا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ آپ اس کا حل شروع کریں گے دعوت نامے کے آنے سے ہی کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, سوری میں نہیں آ سکتا.
اور اگر کوئی ایسی ولیمے کی دعوت ہے جو سنت کے حساب سے مسجد سے عقد کر کے لڑکی کو لے جا رہے ہیں، لیکن ولیمے کی دعوت کی جگہ کہ پھر سب گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ کھانے میں دکھاوے، یہ ویڈیوگرافی، یہ فوٹوگرافی، یہ بڑے بڑے سیٹس، تبذیر اور سنت کا کوئی میل ملاپ نہیں ہے. تو جس ولیمے کے بارے میں جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شروعات نکاح کی ہی غلط بنیاد پر ہے، اس کو اپنے اوپر سنت مان کے اٹینڈ کرنے کی جو فکر ہے، اس سے آپ کو باہر آنا ہے. تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی دعوت نامہ آپ کے پاس آیا ہے، تو پہلا اسٹیپ ہے ان کو اسی وقت روکنا کہ ساری ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ یہاں آپ نے اس چیز کو لانگ لیا ہے. اس پر آ کے ہم آپ کو مبارکباد دیں. تو یہ آپ کا موٹو ہے، مطلب یہ چیز لاجیکل بات ہے. موٹو یا نہ موٹو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ خود بتائیے کہ کیا یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے. اس میں کچھ بولوں؟ جی بولیے. اب دیکھیے، ہر کوئی جو ہے لڑکی کا والد اکثر جو ہے مجبور نہیں ہے. مجبور نہیں ہے کس بات کے لیے؟ بھائی اخراجات اٹھانے کے تعلق سے مجبور نہیں. اچھا، تو آپ یہاں پر آپ جیسے بتا رہے کھانا ڈال کے مجبور کر دے رہے ہیں، اخراجات میں ڈال دے رہے ہیں، زیر بار کر دے رہے ہیں لڑکی کے والد کو. تو یہ مسئلہ ہر کوئی نہیں ہے، بس یہ بھی ہے ہمارے پاس. کیا آپ کی مالی حالت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہے؟ کیا آپ کی مالی حالت اس صحابی سے بڑی ہے جس کو حضور جب راستے میں ملتے ہیں جن کو، تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کچھ لگا ہوا ہے دبا تو کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ شخص کا نام ایسے صحابیوں میں سے آتا ہے جو اس زمانے کے موسٹ ریچسٹ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مثال آپ کو کوئی بھی بتا دے گا، کسی بھی کتاب سے مل جائے گی. تو آج ہمارے پاس اوقات یا ہماری مالی حیثیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان سے زیادہ ہم ہیں اور ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس مثال کے بعد بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی. کہ اب دیکھیے اس مثال میں کئی دوسرے سبجیکٹس بھی ہیں. وقت کے نبی موجود اسی شہر میں، وہ شہر بھی اتنا بڑا نہیں جیسے آج شہر بڑے بڑے ہیں، اس میں ایک نامچین صحابی جن کو جنت کی بشارت ان کی زندگی میں، ان کا نکاح ہوتا ہے. حضور کو خبر نہیں، مہمان جمع کرنے کی طرف آ رہا ہوں میں. وقت کے نبی کو دعوت نہیں ہے نکاح کی، اور وقت کے نبی بول رہے ہیں کہ ولیمہ ضرور کرو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سمجھنا اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ گنجائشیں نکالنے والے چکر شروع ہو جاتے ہیں کہیں کہیں سے ایسے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی اور اتنے قریب کے صحابہ کی مثال موجود ہے، تو بعد کے لوگوں کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے ان چیزوں کو اپنے اوپر جائز کر لینا یا کرنے کی اہلیت پیدا کر لینا، یہ بہترین سے نیچے کی طرف آنے کی ٹینڈنسی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو مانیے کہ ہاں بھائی وہ پیٹرن تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا ریزن تو پھر آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ ان سے زیادہ امیر ہیں؟ کیا آپ ان سے زیادہ سوشلی ویل نون ہیں؟ کیا چیز ہے جو آپ کو یہ 2,000 ہزار کی دعوتیں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ ایسی مثالوں کو اگر آپ لے کے چلیں گے نا، یہ مسئلے فٹافٹ ختم ہو جائیں گے سوسائٹی سے. اس کے لیے آپ کو وہی کرنا پڑے گا، منہ پہ انکار کہ سوری ہم نہیں آ سکتے. اس کو ہم بولتے ہیں بائیکاٹ اینٹی سنہ میرجز. بائی گیونگ دیز ایگزامپلس، not by finding excuses to do things which are not done by such a huge and influential and the nearest people of Allah and His Rasul. جب وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کرنے کا جواز کیوں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سوچنے سے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے، یہ نہیں کریں گے تو کیسا ہوئیں گا، ہمارے پرانے کرتے تھے لوگ باپ دادا، ہم بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایکسکیوز آپ نہیں دے سکتے. کچھ ہے تو میں آپ کو اینی ٹائم اوپن آفر دے رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ نفی کر کے ثابت کریے کسی بھی چیز سے. دیکھیے، ثابت کرنے کے لیے
پھر مثالیں دینی ہی پڑتے لوگوں کو. ان سے بڑی مثال دیجیے. بتا دنیا جو نہیں اگر ہم حال حاضر احمد بھائی مثالیں حال حاضر آباء و اجداد یہ ہمارا باٹم لائن نہیں ہے. ہمارا باٹم لائن ہے ادھر انہوں نے کیسے کیا, انہوں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا. اگر اس پہ چلنے کی نیت ہو تو ہر چیز آسان, واللہ ہی آسان ہو جائے گی. دیکھیے میں اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جی اس کا رتبہ, اس کی اہمیت, اس کے برکات, اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, صحابہ کے زمانے کی, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس کا وہ اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ ہے. اس وقت کی جو چیزیں ہیں عمل کیا گیا ہے. اس دور میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس دور میں کیا تھا, اتنے سہولتیں نہیں تھیں. ہمارے آپ سنیے, میں سمجھ رہا ہوں, آپ بولیے. جی اس زمانے میں اتنے شادی خانے کے ایسے ٹرینڈ تھا نہیں تھا. آپ جیسا بولے کہ اتنے شہر بھی بڑے نہیں تھے. جب ابھی بتایا کہ بھائی چھوٹا سا جو ہے, جی بولیے, سمجھ رہا ہوں, بتائیے. تو اس میں ہم وہ لوگ جو ہے اس زمانے کے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ماحول میں وہ موو ہوئے. آج کی دنیا, آج کا وقت جو ہے اسی سنت کو لے کے چلنے کا آپ جو بتا رہے نا, تو آج کی سنت تو کر ہی رہے ہیں. جیسے مسجد میں نکاح کر رہے ہیں, سنت تو کرے لوگ, لیکن اس کے علاوہ آج جو سہولتیں آپ کو مل گئے ہیں زمانے حاضر میں, اس کا استعمال کر رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. 1 سے 1000 آدمی آج پیسے کے مطلب پیسے رکھتے ہیں, دولت مند لوگ ہیں آج کے دور میں. اس دور میں کہاں تھے دولت مند؟ اتنے دولت تھے, ہر دور میں نہیں ہے, نہیں دور میں. آج کے اب آپ دیکھیے کتنی بڑی گاڑی میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جاتے ہوئے آتے ہوئے. اس دور میں اونٹ جاتے ہیں, اونٹ کی سواری رہتی تھی. آپ جب بول چکے ہیں تو بتائیے, مجھے آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دینا ہے مدلل. بالکل جی. تو اس میں جو ہے نا, اس زمانے اونٹ کا تھا. ٹھیک. آج کے دور میں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. ٹھیک. تو آج کا جو معاشرہ الگ ہے, نو ڈاؤٹ خراب معاشرہ ہے آج کا. آج کا جو آپ کیا بولے ابھی؟ خراب معاشرہ ہے. آج کا معاشرہ. تو پھر چلیں کیوں اس پہ؟ ارے نہیں, ہم معاشرے سے مطلب ظاہر کر رہے ہیں, معاشرے کو بول رہے ہیں. جی. تو معاشرے کی اصلاح ہونا ہے ہماری. ہم پہلے بھی آپ کو بتایا, معاشرے کی اصلاح ہونا اصلاح ہونا ہے ہمارا. چاہیے, ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. آپ کا کیا اس میں پارٹ ہوگا؟ ارے عمل کر رہے ہیں اس کے میں. کون؟ معاشرے کے پورے لوگ. پہلے کہاں سے شروع؟ اگر میں بول رہا ہوں تو میں شروع کرنا, میرے گھر سے شروع, آپ کے گھر سے شروع. بالکل. اب میں جواب دوں. اب تو میں اور ایک بات جی. اس لیے واقعی آپ جیسا بولے سوسائٹی میں کیسا ہوگا, سوسائٹی میں کیسے دکھیں گے, اس کا ٹیگ لائن ہے لوگ کیا کہیں گے. جی. تو یہی چیز جو ہے نا پکڑ کے رکھ رہی لوگوں کو. اوکے. سمجھ عقل مان رہی. یہ جو پکڑ ہے, ہاں یہ پکڑ ہے. سنیے, عقل ہے اور پکڑ ہے. پکڑ ہے, عقل ہے, سمجھ رہی. اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ کا ایمان ہے. پکڑ ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا ہے, دنیا داری. ٹھیک ہے. لیکن ہم کو کیونکہ دنیا میں رہنا ہی ہے, اور دنیا میں کیسے رہنا چاہیے, آخری خطبے میں ہر چیز بتا دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آج کے دن دین مکمل ہو چکا. ٹھیک. رہی بات آپ کی کہ اس زمانے میں چیزیں نہیں تھیں میسر. ٹھیک ہے, میں آپ کے اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. اس زمانے میں بھی ایسی 7-7 8-8 دن کے ولیمے ہوتے تھے گرینڈ. زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو آج ہے اور اس وقت نہیں تھی. آپ بول رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں, جن صحابی کا نام میں نے ابھی لیا, ان کے پاس جو اونٹ ہوتے تھے, ان کی آج قیمت اگر آپ کریں تو آپ جس گاڑی کا ذکر کر رہے ہیں ویسے 10 آ جاتے. بات وہ نہیں ہے. بات ہے کسی کام کے کرنے یا نہیں کرنے کے پیچھے آپ کی منشا. آپ کی منشا کیا ہے؟ دنیا کو خوش کرنا ہے تو ٹھیک ہے. یہاں پر میں اکثر ایک آیت اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, جس کا مفہوم ہی بتا سکتا ہوں میں. میں اس کو اپنے اوپر نا 8/3 کا فارمولا فٹ کر رہا ہوں. فار دی سکسیس آف 6/3. یہ صاحب اکثر بولتے رہتے ہیں عبدالباری صاحب کے, یہ فارمولا آپ ذرا ایکسپلین کریے. 6/3 ہے خبر کا سائز, انسان سب کو جانا ہے. اس کے سکسیس کا فارمولا ہے 8/3. 8 چیزیں ہیں وہ دنیا کی ہیں,
3 چیزیں ہیں وہ اللہ اور رسول اور اس کے احکام کی ہیں. تو میں پہلے 3 چیزیں بتا دوں جتنی میری سمجھ ہے. اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اور ان کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت. ان 3 چیزوں کی محبت اگر دنیا کی ان 8 محبتوں سے کم پڑ گئی, 8 محبتوں میں ماں باپ کی محبت, بھائی بہن کی محبت, میاں یا بیوی کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, ٹھیک. اس کے بعد آیا ہے آپ کے بزنس, تجارت یا نوکری یا کوئی بھی آپ کے کام کی محبت. اس کے بعد آیا ہے آپ کے گھروں کی محبت. جو میں آپ کو تجارت کی بات کرا کہ وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کی آپ کو ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے, ٹھیک ہے. ایسے گھر جو بڑے خواہش سے آپ بنائیں, بڑا وہ اس پہ کر فرنشڈ یہ وہ, ٹھیک ہے. تو ان 3 پہ اگر یہ بھاری پڑ گئے, یہ ایمان کا سمپل ترازو ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ بھاری پڑ گئے ہیں یہ 3 پہ, یہ 8 چیزیں, تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ پھر جاؤ چلو انتظار کرو جب تک کہ آپ کے لیے فیصلہ نہ ہو جائے. اور اللہ ایسے فاسق بولا گیا ہے, فسق کرنے والے. فسق کا مطلب ہوتا ہے کلمہ تو پڑھ لیے پھر اس کو سخت کر دیے, مطلب نہیں مان لیے, کو ہدایت نہیں دیتا. اتنی بڑی یہ آیت ہے. اب آپ جو بول رہے ہیں اس میں دنیا کی محبت آ گئی, ٹھیک ہے. ایک طرف خواہش تھی ان 3 چیزوں پہ چلنے کی جو اللہ کا حکم ہے کہ اس کی محبت بڑی ہونی چاہیے, ٹھیک. تیسرے تو میں جی, جو اللہ سے محبت ہے, جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, بالکل ہے. اب جہاد کا جو مسئلہ ہے, جی جہاد کئی معنوں کے ہیں. 1 منٹ لوں گا آپ کا اسی پہ. یہ مولانا اپنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اس کا تجزیہ میں پڑھا تھا تو وہی چیز میرے کو تھوڑی سی یاد ہے, بتا دیتا ہوں. اللہ کی محبت ہوں گی, ٹنوں ہوں گی بھائی, بالکل ہوں گی, ہونا چاہیے. حضور کی محبت الحمدللہ ہر مسلمان کلمہ گو پہ ہے, واجب ہے, ہوتی ہے. جان نثار تک بولیں گے, کٹنے کو تیار ہو جائیں گے, یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی راہ میں جہاد جو ہوتا ہے, جہاد کا مطلب ہر وہ چیز سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہو, ٹھیک ہے. یہ جہاد ہے. یہ تو نظر آ جائیں گا نا میں جو کر رہا ہوں میں کیا نہیں کر رہا ہوں دیکھنے کے بعد. اس کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کر رہا ہوں, محبت ہے جیسی والی دعویٰ, وہ تو اللہ جانے اور آپ جانیں. لیکن جو چیز نظر آنے کی ہے وہ عمل ہے کہ اس 2 کے راستے پہ کتنی کوشش, جد و جہد ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو صاف ہے, نظر آ رہا ہے. یہاں اس معاملے میں اس کو اگر آپ فٹ کرنا چاہیں گے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی طرف آپ مائل ہوئے ہیں. ورنہ کیا یہ 2-4 مثالیں جس کا ذکر ہو چکا ہے کافی نہیں ہے کہ ایک چیز کو کس طرح کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو اس کے لیے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسی جگہوں سے, ایسے فنکشن سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. صرف دور رکھنا کافی نہیں ہے, جب دعوت نامہ آئے تو بولنا بھی چاہیے کہ میں دور ہو رہا ہوں. تبھی جا کے یہ جو بے فکری کا ماحول بنا ہوا ہے نا دعوتوں, یہ لوگ تو آئیں گے ہی, ہم چلیں گے اپنے حساب سے, وہی 12 بجے آئیں گے, جب تک بیٹھے رہو انتظار کرتے ہوئے. اتنی بھی کیا مجبوری ہے سر آپ کی؟ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ خود اپنا نقصان, صحت والے جن کے صحت خراب ہیں, جن کے کام دھندے ہیں ان کا اوقات خراب ہے. آپ کا نظام خود جس کو 8-9 بجے عشاء کے ساتھ کھانا چاہیے وہ آپ 12 بجے کھا رہے ہیں. تو یہ سب کئی چیزیں ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پوری قوت کے ساتھ جڑ سے اکھاڑا جائے. یہ کینسر ہے, یہ اس کے اوپر پلاسٹر لگانے سے کم نہیں ہوتا, اس کو جڑ سے آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا. تبھی آپ اس ضمن میں, اس ڈائریکشن میں کچھ کام کرنے والے اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے. 6/3 کا جب ٹائم آئے گا تو 6/3 ٹائم انڈر دی گراؤنڈ, ٹھیک ہے. تو باٹم لائن یہی ہے یہ ڈسکشن کی
کہ بھائی جا رہے کیوں, شکایت کر رہے کیوں, سب کچھ جانتے ہوئے آپ جا رہے ہو, اس کو بائیکاٹ کرو, تبھی جا کے یہ چیزیں صحیح ہوئیں گی, ورنہ یہ تو چلتا رہیں گا. آپ کس کو کیا فرق پڑ رہا, آپ نہیں کہتے. لیکن جب سننے کو ملے گا ہر شخص کے ساتھ, کیوں ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کسی چیز کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے پاس سے شروع ہونا ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی دعوت نامہ آئیں گا تو اس پہ آپ کا جو ریاکشن ہے وہی آپ کی پہلی جد و جہد ہے. ورنہ تو باتیں ہیں, تبصرے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ جیسی جو چیزیں چل رہی چلتی رہیں گی. تو بعض چیزوں کو جڑ سے ختم, اور یہ ناسور بن چکا ہے, یہ ناسور بن چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, کرنے والے جو صاحب اہل ہیں, صاحب استطاعت ہیں, ان کے پاس ہزار ریزنس ہیں اس کے کرنے کے, لیکن کوئی مجھے ان 2 مثال سے ہٹ کے بتا دے کوئی کہ آپ کس کو فالو کر کے کر رہے ہیں, نہیں بتا سکتے کوئی, سوائے ایسے ہی بس گنجائشیں نکلی ہوئی ہیں, خوشی سے جائز ہے. کیا خوشی ہے, آپ خود جا کے مہمان ایک ناخوش ہو کے آ گیا, اس میں خوشی کس کی ہے؟ تو ان چیزوں سے لڑنے کا ایک متحدہ ایفرٹ ہونا چاہیے, ایک کلیکٹیو ایفرٹ کہ بھائی اس چیز کو واقع ختم کرنا ہے, ورنہ تو پھر خالی ڈسکشنز ہیں. نہیں, ڈسکشن کیا, اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے جی کہ جیسے جہاں سے شروع ہوئی تھی بات, اسی کو بھی لے کے میں اس کو ایک تکمیل کر رہا ہوں کہ جہاں ناخوش ہے کسی تقریب میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, آرام سے آپ جا کے آتے. نہیں سر, وہ بات تو ٹھیک ہے, ایک مسائل بتاؤں میں. نہیں احمد بھائی, ہم سبجیکٹ سے ہٹ رہے ہیں. ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ آپ, میں کیا سمجھا, آپ کو کیسے ناراضگی نہیں ہے جب آپ جانتے ہیں, جب آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح کی دعوت ہے, باپ کے خرچے پہ ہو رہی ہے. میں کچھ اور جی بولیے. ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی تقریب میں گیا, ایسی تکلیف اٹھایا, جی کسی اور تقریب میں جاؤں تو بالکل مشکل نہیں ہے, بہت آرام سے بہت اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا گیا. جی یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کہ کسی ایک تقریب کو بڑے اچھے سے منظم انداز میں کیا گیا, لیکن وہ تقریب تھی کیا؟ ہاں, سبجیکٹ وہ سبجیکٹ ہے. اس تقریب بتائے, اب اگر تکلیف ہے تو جا رہے کی وجہ سے بتائے نا, تو میں یہ چیز اس لیے بول رہا ہوں آج کہ کچھ دنوں سے کچھ ویڈیوز آ رہے ہیں, وائرل ہو رہے ہیں. بھائی آپ بول رہے ہیں بڑی اونچی آواز میں, بھائی جا رہے کیوں, پھر معلوم رکھ کے کیوں جا رہے ہیں. اور جانے کے بعد شکایت کرنے کا, اچھا آپ شکایت کر لیے, چلیں تکلیف ہے کوئی بات نہیں, اس کے بعد اگر آپ دعوت میں نہیں جاؤ کہیں ایسی, تو پھر آپ کی شکایت جائز, اور آپ کا یہ ایفرٹ کسی اچھے ڈائریکشن کا ہے. کیوں؟ اصلاح کی طرف ہے. ورنہ تو پھر وہ شکایت کر لیے ہو گیا, پھر دوسری دعوت ویسے ہی چل رہی, آپ پھر وہی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس لیے یہ جو ہماری سوسائٹی کا جو مشن ہے, سوشو ریفارم سوسائٹی پہ جو ہم کام کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ بھائی جو چیزیں بیسیکلی لاجیکلی انکریکٹ ہیں, جن کا مذہب میں خوشی کے نام سے بعد کی انٹری ہوئی ہے, لیٹ انٹری, جو پہلے نہیں تھا. پہلے کہاں تک جائیں گے آپ, آپ کے لیے ہمیشہ قرآن اور سننا ایک ہی چیز ہے جس پہ آپ کو جانا ہے, مطلب پیورٹی کی طرف. آپ تھوڑی امپیورٹی اس میں شامل کر لے رہے ہیں ہمارے اپنے ذاتی خواہشات کی وجہ سے, وہ آپ کا عمل ہے, آپ جواب دہ ہیں, اور وہ چیز کا پرمیشن آپ کو دینے والے کوئی بھی ہوں وہ ذمہ دار ہے. لیکن ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وی شوڈ ریچ ٹو دا ریئل اینڈ اوریجنل وے آف ڈوئنگ تھنگس. اسی پہ کام ہو رہا ہے. تو اسی سے آج آپ کی ہماری جو گفتگو ہوئی, اس کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے اصلاح, بس اصلاح ہی ہے, اور یہ ہے, اور جو ہے اور آسانی سے ہو جائے, نکاح کو آسان کرو, آسانی سے ہو جائے. آپ بتائیے نکاح میں کتنی مشکلیں ہو رہی ہیں. اچھا, آپ کے گھر کی شادی, آپ میرے خاص بھائی ہیں, ٹھیک ہے, میرے گھر میں پنگے چالو, بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وہ منگنی سے شروع ہو کے ولیمے اور پھر جمعہ کی تک گھر, آپ کے گھر کی شادی ہے, لیکن ڈائریکٹ امپیکٹ میرے گھر میں پڑ رہا ہے. میں بھائی ہوں آپ کا, وہ جب پہنے سے جوڑا آج نہیں پہن رہے لوگ. یہ جسٹ میں آپ کو ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں, باقی سب سمجھدار ہیں, سمجھنے کے لیے کافی ہے. آپ کے دل سے کیا کون جس کے پاس شادی ہو رہی وہ بھی بیچارے مشکل میں ہیں,
جن کو اٹینڈ کرنا ہے وہ بھی مشکل میں ہے. برابر. اور یہ میں مشکل والی بات 95% لوگوں کی کر رہا ہوں. 5% لوگ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے جیسے میرے جیسے بھائی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ 10 شادیاں ایک مہینے میں اٹینڈ کریں گے اور خرچہ پانی سب چلتا رہے. لیکن 95% لوگ ایسے ہیں جن کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑتا ہے. برابر. ایسی چیزوں کو جڑ سے کاٹنا تاکہ زندگی میں آسانی ہو، زندگی میں آسانی ہو، تاکہ آپ کے فائنانشیل کیلکولیشنز ڈسٹرب نہ ہو. آپ کو کہیں کسی بھی ضرورت کے لیے اپنے کسی بھائی کے پاس ہاتھ اٹھانا نہ پڑے، بدل ہو جو بھی ہو جو بھی ہو. قرض ہنسنا ایک ہے اور قرض ہنسنا ایک ہے آج کل. یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو اس چیزوں سے یہ ایک کام صحیح کر لیں گے. آپ کا یہ ہو رہا ہے تقریب ایک کے پاس، مشکل ایک کے پاس. بالکل ایک کے پاس نہیں، 1000 کو دعوت دے رہے ہیں آپ، 1000 کے پاس. ایک سے مطلب میرا جی بالکل، ایک بات جو جی بالکل مدعو بالکل ہو رہا ہے، جا رہا ہے. بالکل. ارے بھائی فلاں چیز یہ نہیں ہوتا. اور اگر کلوز ریلیشنس ہے تو پھر وہ جو رسموں کے روازمات، بالکل مطلب آپ کی پوری اکنامی یہاں دفن ہو چکی ہے، صحیح ہے. پوری اکنامی. اور پھر اگین 95%، 5% کی ہم بات نہیں کریں گے. جی ان کے پاس ماشاء اللہ سے بہت کچھ ہے، وہ کر رہے ہیں خوشی سے. وہ جانے ان کا رب جانے 6/3 از فار دیم اینڈ فار ایوری ون. یس. سو لیٹ us بی ریڈی فار اٹ اینی ٹائم. اینی ٹائم. تو میں کسی پہ نیگیٹو کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایسی تکلیف ہے جو 95% لوگوں کو مشکل میں ڈال رہی ہے، خوشی میں نہیں. جی ٹھیک. صحیح. تو یہ سبجیکٹ کنکلوژن آپ کا میرا یہی ہے کہ ان دعوتوں کو جہاں آپ دیکھ لو کہ رخا سنت سے پھرا ہوا ہٹا ہوا ہے، جی بول دو کہ بھائی مت کرو ایسا، سنت کے حساب سے کر لو. آپ بھی خوش، نکاح میں آنے والے دولہا دلہن بھی خوش، مہمان بھی خوش. ایک دن کا فنکشن، نہ کسی کو تکلیف نہ کسی کو کوئی مشکل. سب کو پتہ ہے کہ ولیمے میں جانا ہے، 1 منٹ لوں گا آپ کا، اور اس حساب سے تیاری چلتی ہے. ایک ہی فنکشن، ایک ہی ڈریس، ایک میں بات ختم. اتنی آسانی ہے اور ہم بنا چکے ہیں اس کو ایک پہاڑ. میں کچھ یہ آخر میں کہنا چاہتا جی. تھا. پرانی ایک کہاوت چلتی آتی ہے کہ لفافے کو دیکھ کر خط کا مضمون جان لیا کرتے ہیں، تو اسی طرح رخے کو دیکھ کر دعوت کا معیار جان لیا کرتے ہیں. بس یہ ہے لٹمس ٹیسٹ سائنٹیفک لینگویج میں. رخا دیکھیے معلوم ہو جائے گا کیا ہے. کہاں پہ وینٹیج بس ریڈ روز میں ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کریے کہ 6/3 اور 8/3 پہ رہنا ہے صحیح. یا 8 کی طرف موو ہو جانا ہے. دس از کمپلیٹلی این انڈیویجول چوائس، اور ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. صحیح. حضور پہ صرف یہ لازم تھا کہ میسج پہنچا دو اور ٹینشن لینا چھوڑ دو. ہدایت دینا صرف میرا کام ہے، آپ کے بس کی بات نہیں بے ہے. شک اللہ تعالیٰ. بس اس فارمولے پہ رہتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش، صحیح ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ کامیاب کرے. کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، کچھ الفاظ اگر گراں گزرے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں. لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ اور ہم کو بہت سیریسلی سوچنا ہے، اور اس کے خلاف، اس کو ختم کرنے کی طرف اپنی جستجو کرنا. خود ذمہ داری سمجھ کے اپنے گھر سے جی اگر شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک گھر اور میرا ایک گھر بھی اگر سدھر جائے آپ کے میری جستجو سے. نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ اور تشہیر کے بعد جب وقت پہ سفینے پہ چڑھنے کا وقت آیا، کشتی پہ، تو صرف 80 لوگ تھے. تو آپ اور ہم میں یہ کوئی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں کہ کسی کو بدل سکیں. بدلنا اللہ کا کام، اللہ کا کام ہے. لیکن بات نہیں پہنچا کے خبر میں سوال کا جواب دینا ہمارا کام. صحیح بات. بالکل صحیح. دیٹس آل.